تو جی السلام علیکم۔ آج ہم جس واقعے کی بات کریں گے، اس واقعے میں ہم اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق کا ذکر کریں گے جس کا نام ہے شیاطین۔ شیاطین کے بہت ہی خوفناک منظر سے ہوتے ہوئے ہم اس کہانی کو مکمل کریں گے۔ اس کہانی میں آپ ملیں گے دو ایسے کرداروں سے جو کہ اصل میں اس حقیقت میں ایگزسٹ کرتے ہیں، اور آپ دیکھو گے کہ شیاطین سے پنگا لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ کہانی بہت ہی خوفناک ہے۔ اگر آپ نازک دل کے انسان ہیں تو مہربانی کر کے یہ کہانی نہ سنیں۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں آج اپنے ایک دوست سے ملا جو کہ ملتان سے آیا ہوا تھا۔ اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا۔ یہ واقعہ اس کی ایک بیتی ہے جو کہ اس کے اوپر بیتی ہوئی ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح شروع ہوتا ہے۔ احسن جب چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے نانوں کے گھر گیا۔ احسن کہتا ہے یہ اس دور کی بات ہے جب ہم بہت چھوٹے تھے۔ کہتا ہے میں نے میٹرک کے پیپر دیے تھے، اس کے بعد گرمیوں کی چھٹیاں ہم گزارنے اپنی نانوں کے گھر چلے گئے۔ نانوں کا گھر چیچا پتنی کے پاس ایک گاؤں میں تھا۔ نانوں کا گاؤں بہت چھوٹا تھا۔ نانوں کا گھر بہت ہی پرانا تھا۔ نانوں کا جو گھر تھا وہ انگریز دور کا بنا ہوا تھا، اس لیے اس میں پرانی وائبس آتی تھی۔ نانوں کے گھر کے بالکل پیچھے ایک سڑک تھی، اور سڑک سے نانوں کی زمین شروع ہوتی تھی۔ نانوں کی زمین میں ایک پرانا مندر تھا جو کہ کافی عرصے سے پاکستان بننے کے بعد سے وہاں بند پڑا ہوا تھا، جو کہ اب ایک کھنڈر کی شکل میں جا چکا تھا۔ کہتا ہے نانوں بعض اوقات رات میں ہمیں اس کھنڈر کی باتیں سنایا کرتی تھی۔ اس مندر میں کہا جاتا تھا کہ اب شیاطین رہتے ہیں۔ خیر ہم دونوں بہن بھائیوں کو یقین کبھی بھی نہ آیا تھا۔ میری ایک چھوٹی بہن بھی تھی جو کہ مجھ سے صرف 1 سال چھوٹی تھی۔ کہتا وہ دور اس طرح کا تھا کہ جب موبائل ٹی وی وغیرہ اتنا خاص کوئی نہیں تھے، تو ہم کیبل پہ ہندوؤں کے کارٹون بہت دیکھا کرتے تھے، اس لیے ہمیں مندر اندر سے دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ میرے ماموں کے 2 بیٹے تھے جو کہ آلموسٹ ہم سے تھوڑا سا چھوٹے تھے۔ تو ایک دن جب ہم ان کا گاؤں دیکھنے کے لیے وہاں سے باہر نکلے تو ہم اس مندر کے پاس گئے۔ ہم دونوں کو مندر کے اندر جانے کا بڑا شوق تھا۔ وہاں سب منع کرتے تھے کہ اس مندر میں شیاطین رہتے ہیں، یہاں سے کوئی بھی گزرتا ہے تو ان کے بچے شیطانوں کے بچے ہمیں وٹے مارتے ہیں۔ خیر ہمیں ان کی بات پہ یقین کوئی نہیں تھا۔ ہمیں بہت شوق تھا مندر اندر سے دیکھنے کا، اس لیے ہم وہاں چلے گئے۔ جب ہم وہاں گئے تو پہلے دن تو ہم اس کے اندر نہ گئے، ہم اسے باہر سے دیکھ کے واپس آ گئے۔ مندر کی چاروں طرف انہوں نے کانٹے رکھے ہوئے تھے، ٹہنیاں کاٹ کاٹ کے ایک باؤنڈری بنائی ہوئی تھی۔ کچھ دن ہم وہاں جب رکے تو ایک دن ایسا موقع آیا کہ میں اور میری بہن ہم سب سے چھپ کے اس مندر کے اندر چلے گئے۔ کانٹوں کے پاس سے تھوڑا سا رستہ تھا، ہم دونوں چھوٹے تھے اس لیے ہم اس رستے میں سے گزر گئے اور ہم اس مندر کے اندر چلے گئے۔ مندر اندر سے کافی کھلا تھا، پر بند رہنے کی وجہ سے وہاں صرف جالے اور مختلف جڑی بوٹیاں اگی ہوئی تھی۔ خیر ہم نے اس کو اندر سے دیکھا، اس کے اندر چیزیں دیکھی، اس کے دیواروں پہ بنی چیزیں دیکھی۔ ہم نے خیر اس کو وہاں بڑا انجوائے کیا، اور ہم وہاں خیر 5 منٹ رکے۔ بہت ہی خوفناک تھا، پر دن کا اجالا اتنا تھا کہ ہمیں ڈر کم لگ رہا تھا۔ ہم اندر تو نہیں گئے، ہم صرف روشنی والی جگہ سے اس کو دیکھ کے واپس آ گئے۔ اس کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد ہم واپس آ گئے۔ ابا آئے اور ہمیں واپس لے آئے۔ ملتان واپس آنے کے بعد ابھی کوئی 2-3 دن ہی گزرے ہوں گے کہ ایک رات بڑا عجیب سا واقعہ ہوا۔ یہ واقعہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا اور میں اب تک اس کو بھلا نہیں پایا۔ 2013 یا 14 کی بات تھی یہ۔ کہتے ہیں 10 سال گزر گئے ہیں اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ واقعہ آج بھی میری آنکھوں کے بالکل سامنے ہے۔ کہتا ہے ہمارا گھر کچھ اس طرح کا ہے کہ نیچے 3 کمرے ہیں اور اوپر والے پورشن میں 2 کمرے ہیں۔ ایک کمرہ سٹور روم ہے اور اتنا چھوٹا سا ہمارا گھر ہے۔ تینوں کمرے لائن میں ہیں، اور سامنے ایک برآمدہ ہے، برآمدے میں کچن ہے، اور سامنے صحن میں سے اوپر والے پورشن کو سیڑھیاں جاتی ہیں۔ تو ایک کمرہ اماں ابا کا تھا، ایک میں سوتا تھا۔ دونوں کمروں کے سینٹر میں جو رستہ تھا اس میں اس کی چارپائی ہوتی تھی۔ ایک دن عجیب سی رات کو آوازیں آنا شروع ہوئی، جس طرح کوئی اونچا ہنس رہا ہو، اور یہ آواز کسی مرد کی تھی۔ خیر میں بھی اٹھا، ادھر سے اماں ابا بھی اٹھے۔ اتنی دیر میں میری اماں کی بھی چیخیں آنا شروع ہو گئی۔ میں نے دروازہ کھولا، میں نے دیکھا اماں ابا کھڑے ہوئے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ چارپائی پہ الٹی لیٹی ہوئی ہے، ٹانگیں اس نے ہوا میں کی ہوئی ہیں، سر اس نے چارپائی سے لٹکایا، اس کے سارے بال بکھرے ہوئے ہیں، اور اس کی آنکھیں بالکل لال سرخ ہیں، اور یہ اونچا ایک مرد کی آواز میں ہنس رہی ہے۔ یہ چیز دیکھ کے پہلے تو میں بہت گھبرا گیا۔ میں نے دروازہ جلدی سے بند کر دیا۔ ابا نے آیت الکرسی پڑھی، ابا نے اس کو پکڑا، ابا نے اس کو ہلایا جلایا۔ یہ تھوڑی دیر میں ہوش میں، اس کو پانی شانی پلایا، اس کے بعد یہ ہوش میں ایسی آئی کہ روئی جائے۔ خیر اس واقعے کے بعد ہم سب بڑے پریشان۔ صبح اس کو اسکول تو خیر نہ بھیجا، صبح اماں ابا اسے لے کے کسی پیر کے پاس چلے گئے۔ جب میں اسکول سے واپس آیا تو انہوں نے مجھے ساری بات بتائی۔ اماں نے مجھے یہ بات بتائی کہ تمہاری بہن پہ کسی جن کا سایہ ہے۔ خیر اماں کی بات سننے کے بعد مجھے بھی اس سے ڈر لگنے لگ گیا۔ خیر تھوڑی دیر جب میرے پاس آ کے بیٹھی، اس نے باتیں کی تو مجھے محسوس نہ ہوا۔ میں نے اسے کل رات کے بارے میں پوچھا، اس نے مجھے بتایا کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ میں بھی بڑا پریشان ہوا، پھر میری بہن تھی میرے ساتھ، اس کی دوستی بھی بہت اچھی تھی، اس لیے ہم پھر سے کھیلنا شروع ہو گئے آپس میں۔ خیر اس کے بعد کوئی 2 راتیں اور گزری ہوں گی۔ ایک دن اسی طرح ہوا کہ یہ اس برآمدے میں چلے اور ساتھ ہنسے اور ساتھ عجیب طریقے سے ناچے، کبھی چھلانگ مار کے ادھر جائے، کبھی چھلانگ مار کے ادھر جائے، جس طرح کوئی ایک بچہ کھیل رہا ہوا چیزوں کے ساتھ۔ یہ چیزوں کو اٹھایا، عجیب طریقے سے دیکھے اور ہنسے۔ تو ایک دم سے ہم سب نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور میرے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ اس کے بعد سے میں اس کے پاس جانے سے بھی ڈرتا تھا۔ میں بھی اس عمر میں چھوٹا تھا۔ اماں نے اس کو ایک الگ کمرہ دے دیا،
अम्मा ने मेरे वाला कमरा इसको दे दिया और इसके कमरे में अब कोई भी नहीं जाता। अम्मा भी जाती थी तो बहुत डर के। तो हमारे घर में अब्बा के अलावा इसको कोई नहीं मिलता था। ये पूरा दिन रोती थी। कुछ दिन के बाद इसके साथ ये हरकतें दिन में कई बार होती। हम सब इस हरकत से बहुत परेशान थे। अब्बा ने, अम्मा ने और मैंने इसको लेके पता नहीं कहाँ नहीं गए। हमारे पास इर्द गिर्द हम जहाँ से भी सुनते कि यहाँ फलां पीर रहता है तो हम उसके पास चले जाते। इस बात को 1 महीना गुजर गया था। 1 महीने में एहसन कहता है कि 1 महीने में मैंने वो कुछ देखा जो कि मैं अगर आपको बताऊं तो आपकी आंखें और आपके कान यकीन ही ना करें। कहता है एक दिन तो हद ही पार हो गई। हद इस तरह पार हुई कि रात की कुछ 3 बजे का टाइम होगा और ये घर के दरवाजे के सामने बैठी हुई है और ये एक चीज़ को देखी जा रही है। अब्बा अम्मा उठे तो मैं भी डर के मारे अब्बा के कमरे में सोया करता था। तो अब्बा अम्मा उठे तो मेरी भी आँख खुल गई। मैंने भी देखा तो अजीब तरीके से किसी से दरवाजे में बैठ के बातें कर रहे। जिस तरह ही हम इसकी तरफ चलने लगे, हमने इसको आवाज़ें दी तो उसने एकदम से अजीब तरीके से मुड़ के देखा। इसका मुड़ना इतना अजीब था कि हमारी जिस्म में से जान निकल गई और ये अचानक हाथों के बल हमारी तरफ भागी। हम सब ने पीछे को दौड़ लगा दी। इस बार तो अब्बा ने भी हमारे साथ दौड़ लगा दी और हम एकदम से कमरे में आके अपने आप को लॉक कर लिया। उसके बाद हम में से किसी ने भी हिम्मत ना की। 5 मिनट हमारे सांस सूखे रहे। अब्बा ने थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खोला तो ये नॉर्मल थी। ये वहाँ दीवार के साथ मुँह करके खड़ी हुई थी। खैर इसी तरह वक्त गुजरता गया। कहता है एक रात तो कुछ इस तरह हुआ कि अगर मैं आपको बताऊं तो आपका दिल पे डरे। कहता है वो वाक़या देख के मेरी अम्मा बेहोश हो गई थी। उस वाक़ये के बाद अब्बा ने इसको भी हमारे साथ कमरे में सुलाना शुरू कर दिया। इसको रात को चारपाई के साथ बांध देते थे और वहीं सोती थी ये। एक रात अजीब तरीके से ये चारपाई से हाथ खुलवा के चारपाई को खींचती हुई बाहर भागी। हम सब इसके पीछे भागे और ये सीधा छत पे चढ़ गए। छत पे एक बिल्ली बैठी हुई थी। इसने जाते ही उस बिल्ली को पकड़ा और उसको चक्की काट ली और उसको खाने लग गई। जिंदा बिल्ली को ये हमारे सामने बैठ के खा रही थी और बिल्ली की चीखें हम सुन सकते थे। ये वाक़या देख के तो मेरी अम्मा बेहोश हो गई थी। फिर खैर एक दिन ऐसा हुआ कि हमें किसी ने कहा कि आप फलां पीर के पास जाएं तो शायद वो आपका मसला हल कर दे। हम सब अगले दिन ही इसको लेकर वहाँ चले गए। उस बाबा जी ने हमारा मसला तो हल ना किया, उन्होंने पर हमें ये बात बताई कि हो क्यों रहा है। उन्होंने हमें बताया कि उस मंदिर में एक शैतान का ख़ानदान रहता था जिनका ये बच्चा है जो आपके साथ ये कर रहा है। आपने इसको कोई नुकसान पहुँचाया है। तो मैंने उनको बताया कि हमने वहाँ कुछ भी नहीं किया था। हम फिर सिर्फ वहाँ 2-4 मिनट खड़े हुए थे और आ गए थे। तो वो कहते हैं कि उसकी कोई चीज़ थी जो कि आपकी बहन से गलती से टूटी है, पर वो इसका बदला लेना चाहता है आपसे। अगले ही दिन अब्बा ने फिर जब उनसे ये हल पूछा इस चीज़ का तो उन्होंने बताया कि आप उसी जगह पे वापस जाएं और उनसे माफ़ी मांगें। अब्बा की गुजारिश करने पे पीर साहब भी हमारे साथ जाने पे मान गए। अगले ही दिन शाम में हम सब दोबारा वहाँ उस मंदिर के सामने आके खड़े हो गए। मैं, मेरी छोटी बहन, मेरे अब्बा और वो पीर साहब उस मंदिर के अंदर गए और हमने उनसे माफ़िया मांगी। उस रात हम वहीं नानों के घर रुके सब। अगले दिन जब हम वापस आए उसके बाद वो हरकत आज तक नहीं हुई और मैं जब भी उसे ज़िंदगी में ये बात पूछता हूँ तो उसको याद ही नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ था। हसन कहता है कि आप यकीन करो मुझे आज अभी भी रातों में ख्वाब आते हैं, ये ख्याल आते हैं और मैं बाज़ औक़ात पूरी रात इस खौफ से सो नहीं पाता और उसको सच्ची याद नहीं। वल्लाहु आलम इसमें क्या सच था क्या झूठ था, पर शैतान अल्लाह ताला की ऐसी मखलूक है जिस दुनिया पे हमारे साथ मौजूद हैं। शायद एक शैतान आपको वीडियो दिखता हो, सुन रहा हो, और शायद एक शैतान मुझे ये वीडियोस या वाक़या सुनाते हुए देख रहा हो। अल्लाह आपको भी अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे और मुझे भी। खैर ऐसे वाक़यात अगर आपको पसंद हैं और आप ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मेहरबानी। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।